الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. طاسین یہ قرآن مجید اور ایک واضح کتاب کی آیات ہیں. ہدم و بشری للمؤمنین جو ہدایت اور بشارت ہے، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم تو ہم ان کے لیے ان کے اعمال فیئر سیمنگ بنا دیتے ہیں، پرکشش بنا دیتے ہیں. فہم یعمہون اور پھر وہ بھٹکتے رہتے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے سے دوچار ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ علیم اور یقیناً تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن دیا جا رہا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم و علیم ہے، حکمت والی اور علم والی ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام حفاظ کو پریشان کرتے ہیں. یہ دیکھیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا. اذ قال موسیٰ لأہلہ جب انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، یعنی وہ جب وہ مدین سے نکلے اور اب واپس مصر جا رہے ہیں، رات کا اندھیرا تھا، سردی بھی بے تحاشا تھی اور راستہ بھی بھول گئے تھے، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، یعنی اپنی بیوی سے کہا. یہاں بھی دیکھیے گا بیوی کو اہل کہا ہے. انی آنست نارا میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر میں تمہارے لیے لاؤں گا وہاں سے کوئی خبر، او آتیکم بشہاب قبس کیا تمہارے لیے میں کوئی دہکتا ہوا انگارہ لاؤں گا، لعلکم تصطلون تاکہ تم تاپ سکو. فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا تو جب موسیٰ وہاں آئے تو اندر سے آواز آئی، پکارا گیا، ان بورک من فی النار جو کوئی بھی اس آگ میں ہے وہ بڑا برکت والا ہے، ومن حولہا اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے وہ بھی برکت والا ہے. وسبحان اللہ رب العالمین اور تمام جہانوں کا رب پاک ہے. یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم یہ میں ہی ہوں اللہ بالادست حکمت والا. وَأَلْقِ عَصَاكَ اور ڈال دے اپنا عصا. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ تو جب موسیٰ نے ان کو دیکھا علیہ السلام کہ وہ حرکت کر رہا تھا، کَأَنَّهَا جَانٌ ایسے جیسے وہ سانپ ہو، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ تو وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کے بھی نہیں دیکھا. یہ کیا ہے؟ یہ انسٹنٹینیس ریئیکشن کی بہترین تصویر ہے. غیر ارادی انسٹنٹینیس ریئیکشن کہ سانپ دیکھا اور بھاگے وہاں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخاف، موسیٰ ڈر نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون میرے ہاں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. الا من ظلم ہاں ڈرتا تو وہ ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہو، ثم بدل حسنا لیکن وہ بھی اگر بدل لے اپنے عمل کو نیکی سے، بعد سوء برائی کے بعد فإنی غفور الرحیم تو میں بخشنے والا مہربان ہوں. وادخل یدک فی جیبک اور ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء وہ نکلے گا بغیر کسی خرابی کے سفید ہو کر. فی 9 آیات الی فرعون و قومہ یہ 9 نشانیوں میں سے ہوگا فرعون اور اس کی قوم کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین یقیناً وہ بدکار لوگ ہیں. فلما جاءتہم آیاتنا
پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئیں مبصرۃ آنکھیں کھولنے والی، قالوا ھذا سحر مبین، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور انہیں انکار کیا ان معجزات کا حالانکہ یقین کر چکے تھے ان کے دل۔ کیوں انکار کیا؟ ناانصافی کرتے ہوئے اور غرور کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ کیسا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد و سلیمان کو بھی علم سے نوازا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ کہنے لگے سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے بہتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داود کے وارث بنے، یعنی ان کے بیٹے ہیں۔ وَقَالَ، کہنے لگے یا ایھا الناس، لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ، مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ، اور مجھے ہر قسم کے وسائل عطا فرمائے گئے ہیں۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یقیناً یہ تو کھلی عنایت ہے۔ فضل ویج کے مقابلے میں، یعنی یہ کیا ہے؟ آپ کی تنخواہ ہے، آپ کی مزدوری ہے، آپ نے کچھ کام کیا ہے، اس کی آپ کو مزدوری مل رہی ہے۔ فضل، اس کے قریب ترین لفظ جو ہے فاضل ہے، ایڈیشنل، یعنی وہ جو آپ کے حق سے زائد آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ عنایت ہوتی ہے۔ انگریزی تراجم میں آپ فضل کا ترجمہ دیکھیں گے گریس، لیکن یہ گریس جو ہے یہ گریس مارکس کے معنوں میں ہے کہ آپ نے امتحان میں نمبر لیے 45، پاس ہونے کے لیے 50 چاہیے تھے، تو آپ کو بورڈ نے یا یونیورسٹی نے 5 گریس مارکس دے دیے، وچ یو ڈونٹ ڈیزرو۔ وہ کیا ہے؟ وہ بورڈ کی یا یونیورسٹی کی عنایت ہے۔ تو ذکر کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے داؤد و سلیمان کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، انہیں فاضل دیا جو ان کا حق نہیں تھا۔ اس پر پھر وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین وورث سلیمان داوود وقال، اور کہا حضرت سلیمان نے یا ایھا الناس، لوگو، علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں ہر قسم کا سامان عطا کیا گیا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، یقیناً یہ کھلی عنایت ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ، تو ایک مرتبہ جمع کیے گئے سلیمان کے جائزے کے لیے ان کے تمام لشکر جو مشتمل تھے جنوں، انسانوں اور پرندوں پر۔ فہم یوزعون، پھر ان کی نظم و ضبط کے ساتھ صف بندی کی گئی تھی۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، ابھی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا جاتا ہے، اب وہ ارینج ہوئے تھے اور حضرت سلیمان ان کا معائنہ کر رہے تھے ان کے اندر چل کے، یہاں تک کہ وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو چونٹی کہنے لگی اپنی چونٹیوں سے، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ بے خبری میں تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر روند نہ ڈالے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، تو حضرت سلیمان مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اس کی بات پر۔ وقالا، اور کہنے لگے، اب یہ ہوتا ہے انسان کا ظرف، جو چھوٹے ظرف کا آدمی ہوتا ہے نا، وہ ایسی چیز دیکھ کر پھولے نہیں سماتا، دیکھیں بھی سر یہ ٹورا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، بہت خوبصورت دعا ہے، یاد کرنے کے لائق ہے۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا، ربا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا، التی انعمت علیہ وعلی والدیہ، جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر فرمائی، وان اعمل صالحا، اور اس کی بھی توفیق دے مجھے کہ میں نیک کام کروں، ترضاہ، جن سے تو راضی ہو، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی
رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تو سلیمان نے جائزہ لیا پرندوں کی فوج کا اور فرمایا مالیہ لا ارى الہدہد، کیا مسئلہ میں ہدہد کو نہیں پا رہا، کہاں گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا غائب ہونے کی، او لَأَذْبَحَنَّهُ، بلکہ میں اسے ذبح کر ڈالوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا اسے کوئی بڑی اسٹرانگ پلی جو ہے وہ پیش کرنی ہوگی کہ وائی از ایبسنٹ۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ حاضر ہو گیا۔ فقال، کہنے لگا احطت بما لم تحط به، کہ میں نے حاصل کی ہیں وہ معلومات کہ جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ وجیتک من سبع بنبأ یقین، اور میں ملک سبا سے ایک بڑی یقین والی خبر لایا ہوں۔ کیا خبر ہے؟ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو پایا، تملکہم، کہ وہ ان پر حکومت کر رہی تھی، وأوتیت من کل شیء، اور اس کو سب کچھ دیا گیا تھا، ہر قسم کا سامان، ولہا عرش عظیم، اور اس کا ایک بڑا زبردست بہت بڑا تخت بھی تھا۔ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے پایا اس عورت کو اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے سارے اعمال ان کے لیے پرکشش بنائے ہوئے تھے۔ فصدہم، اور اس نے انہیں روک دیا ہوا تھا، عن السبیل، سیدھے راستے سے، فہم لا یہتدون، لہذا وہ راہ پانے والے نہ تھے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اس اللہ کو جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہے وہ باتیں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہوا رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا بڑے تخت کا مالک ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ قال، حضرت سلیمان نے فرمایا سننظر، ہم جائزہ لیں گے، دیکھیں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ چلو اذهب بکتابی ھذا، جاؤ میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ الیہم، اور وہ ان کے سامنے ڈال دو، ثم تولی عنہم، پھر واپس آ جا ان کے پاس سے، فانظر، دیکھنا، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب اگلا سین کیا ہے کہ ہدہد نے جا کر وہ خط دربار کے اندر ڈال دیا ملکہ کے سامنے، اور اس نے کھولا، کہنے لگی یا ایھا الملأ، اے درباریو، انی القی الیہ کتاب کریم، مجھے ایک نہایت اہم، ایک عزت والا خط موصول ہوا ہے، انہ من سلیمان، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یقیناً وہ اللہ کے نام سے ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ لکھا گیا اس میں اللہ کے نام کے بعد اللہ تعالی علیہ، میرے سامنے میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، واتونی مسلمین، اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ، یہ خط پڑھ کر سنایا ملکہ نے، اور کہنے لگی افتونی فی امری، مجھے مشورہ دو میرے کام میں، ما کنت قاطعۃ، میں کچھ طے نہیں کرتی، امرن، کسی معاملے کو، حتی تشہدون، جب تک کہ تم میرے پاس موجود نہ ہو، یعنی میں تم سے مشورہ نہ کر لوں۔ قالوا نحن اولو قوۃ اولو باس شدید، تو وہ کہنے لگے کہ ہم طاقتور ہیں اور سخت جنگجو ہیں، یعنی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اڈے رہے نہیں اسی، والامر الیک، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فانظری ماذا ترى، تو آپ خود دیکھ لیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ قالت، وہ کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یقیناً یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فاتح ہو کر، افسدوا فیہا، تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ بادشاہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ملک میں جب وزیر اعظم بدلتا ہے
تو جو ٹاپ کے آفیسرز ہوتے ہیں کی پوسٹ پر وہ کھڈے لائن لگ جاتے ہیں، آفیسرز آن اسپیشل ڈیوٹی، اور جو کھڈے لائن ہوتے ہیں وہ کی پوسٹوں پر آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اپ ڈاؤن. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسا ہی کیا کرتے. علامہ اقبال کا اگر ایک شعر آپ کو یاد ہو، آ بتاؤں تجھ کو میں رمز آیا ان الملوک، وہ یہی آیت ہے. آیا ان الملوک وہ یہ ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلھا اذلہ وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، میں ان کی طرف کو ہدیہ بھیجتی ہوں، فناظرۃ، پھر دیکھتی ہوں، بما یرجو المرسلون، کہ پیغام لانے والے کیا جواب لاتے ہیں. فلما جاء سلیمان، پھر جب آیا حضرت سلیمان کے پاس اس ملکہ کا سفیر، قال اتمدوننی بمال، تو حضرت سلیمان نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ہماری مالی مدد کرنا چاہتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جبکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں عطا کیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، اور یہ ہدیہ تمہیں مبارک ہو. ارجع الیہم، جاؤ واپس ان کی طرف جنہوں نے یہ بھیجا ہے. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ان قریب ہم لشکر لے کے آئیں گے ان کے پاس جن کا مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم ان کو نکالیں گے وہاں سے ذلیل کر کے. وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، تو حضرت سلیمان نے کہا اے درباریو، ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے گا، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما برداری اختیار کرتے ہوئے میرے پاس آ جائیں. قال عفریت من الجن، ایک بڑا قوی ہیکل جن کہنے لگا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ سر میں یہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہو، آپ اپنے مقام سے اٹھیں. وانی علیہ لقوی امین، اور یقیناً میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور مجھ پر ٹرسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. قال الذی عنہ علم الکتاب، علم من الکتاب، کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں. فلما رآہ مستقرا عنده، تو جب دیکھا حضرت سلیمان نے وہ درخت تو ساتھ پڑا ہوا ہے، قال ھذا من فضل ربی، پھر وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا شکر کہ یہ سب میرے رب کی عنایت ہے. لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے. ومن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور بڑا کریم ہے، باعزت ہے، گریشیس ہے. قال نکروا لہا، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ ذرا اس کی شناخت بدل دو. نکروا لہا عرشہا، تو اس ملکہ کے تخت کو ایسے آلٹر کرو کہ وہ اس کو نہ پہچان سکے. ننظر اتہتدی، تو ہم دیکھیں گے کیا وہ صحیح پہنچتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ان میں شامل ہوتی ہے کہ جن کو کوئی کلو نہیں ملتا ہدایت کا، یعنی اس پہچاننا اس تخت کو یہ میرا ہی تخت ہے. فلما جاءت قیل اھاکذا عرشک، تو جب وہ ملکہ پہنچ گئی حضرت سلیمان کے پاس تو پوچھا حضرت سلیمان نے اس سے، اھاکذا عرشک، کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ قالت، کہنے لگی کانہ ہو، یہ تو وہی معلوم ہوتا ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں آپ کی طاقت کا اندازہ پہلے ہو گیا تھا. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور لہذا ہم آپ کے مطیع اور فرما بردار ہو کر چلے آئے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روک دیا تھا اسے
مسلمان ہونے سے ان معبودوں نے جن کو وہ پوجتی تھی، انہا کانت من قوم کافرین، یقیناً وہ کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ قیل لحد خلص سرحا، کہا گیا اس سے کہ داخل ہو جاؤ محل میں۔ فلما رات ہو حسیبت ہو لجتن، فلما رات ہو، جب اس عورت نے دیکھا اس فرش کو جو اس کے سامنے تھا، شکریہ، حسیبت ہو لجتن، تو وہ سمجھی کہ شاید فرش پر پانی ہے۔ وکشفت عن ساقیہا، اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں، یعنی جو بھی قمیض اس نے پہنا ہوا تھا کپڑا اس کو اٹھایا اور پنڈلیاں ننگی کی۔ قال انہ سرہم ممرد من قواریر، تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ایک مال ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی، تو وہ کہنے لگی کہ ربا میں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا آج تک، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، لہذا آج میں سلیمان کے ساتھ فرما برداری تیری اختیار کرتی ہوں، مسلمان ہوتی ہوں، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے حضور، اس کے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، ان اعبدوا اللہ ما لکم، انہیں اعبدوا اللہ کی بندگی کرو اللہ کی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، لیکن وہ یکایک دو گروہ بن گئے، باہم جھگڑنے لگے، جو باہم جھگڑنے لگے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تو حضرت صالح نے کہا اے میری قوم تم کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، وہ کہنے لگے کہ یہ سب نحوست ہے تیری اور تیرے ساتھیوں کی۔ قال طائرکم عند اللہ، حضرت صالح نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے اپنے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، بل انتم قوم تفتنون، اصل میں تم عذاب میں مبتلا ہو چکے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں 9 جتھے تھے جو فساد مچاتے رہتے تھے ملک میں اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، تو انہوں نے کہا قسم کھاؤ باہم اللہ کی، لنبیتنہ واہلہ، کہ تم شب خون مارو گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم ان کے ولی سے کہیں گے، ان کے گھر والوں سے کہیں گے، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم صالح کے گھر والوں کی ہلاکت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم تو موجود ہی نہیں تھے وہاں پر۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے بھی ایک چال چلی، ہم نے بھی ایک چال چلی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، but they had no idea۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چال کا، أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی ساری قوم کو۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً، سو یہ رہے ان کے گھر جو ویران پڑے ہیں، بما ظلموا، ان کے ظلم کے نتیجے میں، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے جاننے والے لوگوں کے لیے۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہم نے نجات دی، بچایا ایمان والوں کو اور وہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ ولوطا اذ قال لقومہ، اور لوط کو بھی یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو ایک دوسرے کو دکھاتے ہوئے؟ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تو کیا تم مردوں کی طرف جاتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کی بجائے؟ بل انتم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، تو قوم کے پاس اس طرح اور کوئی جواب نہیں تھا سوائے یہ کہنے کے کہ آل لوط کو نکالو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یقیناً یہ بڑے پاک باز حاجی بنے پھرتے ہیں۔ فانجیناہ اہلہ الا امرأتہ، تو ہم نے بچا لیا لوط کو اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی ایک بیوی کے، قدرناہا، کہ جس کے بارے میں ہم نے طے کر رکھا تھا، من الغابرین، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک میਂہ برسایا، فساء مطر المنذرین، تو کیا ہی برا میਂہ تھا جو ان پر برسایا گیا۔
قل الحمدللہ، اے نبی کہو ساری تعریف سارا شکر اللہ کا ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، پسند فرمایا۔ اللہ خیر اما یشرکون، ان سے پوچھو کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، اب انبیاء کرام کے قصے ختم ہوئے، اب وہ جنرل مضامین جو ہیں مکی صورتوں کے وہ خوبصورت انداز سے یہاں آئیں گے۔ بڑا منفرد پورے قرآن مجید میں یہ انداز ہے جو اس مقام پر آیا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کیا بھلا وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور برسایا تم پر آسمان سے پانی، وہ ہم ہیں؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حدائق ذات بہجہ، پھر اگائے ہم ہی نے اس کے ذریعے باغات رونق والے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم اس درخت کو کبھی اگا سکتے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے بنایا زمین کو جائے قرار، وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا، اور جس نے اس میں دریا بنائے اور اس میں رکھے بوجھل پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے حائل کر دیا پانی کے دو ذخیروں کے درمیان ایک اوٹ کو اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو دعا سنتا ہے بے قرار کی، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارے، ویکشف السوء، اور رفع کرتا ہے اس کی تکلیف کو، ویجعلکم خلفاء الارض، اور وہ تمہیں زمین پر سکسیسر بناتا ہے پہلوں کے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اچھا، ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے جتنا یقین انسان کو ہوتا چلا جائے گا اتنی انسان کی کیفیت بدلتی چلی جائے گی۔ یعنی جب انسان کو اس بات پر یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو فریاد کرنے والے کی فریاد کو سنتا ہے، بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو پھر اسے پکارنے کا بھی مزہ آتا ہے اور پھر اسے رسپانس بھی ملتی ہے۔ جب ہم ہاف ہارٹیڈلی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو پھر رسپانس بھی ہمیں ویسی ملتی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے کہ ہماری ہاف ہارٹیڈ پکار کو بھی وہ قبول کرے، سنے، لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ کی رسپانس بھی اکارڈنگلی ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یقین کے ساتھ پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے۔ جیسے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دور دور تک حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی کلو نہیں تھا، پھر بھی اپنے بیٹوں سے کہہ رہے یا بنی یذهبوا وتحسسوا من یوسف واخیہ، بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے وہ جو راستہ دکھاتا ہے تمہیں بحر و بر کی تاریکیوں میں۔ ومن یرسل الریاح، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرا خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند و برتر ہے اللہ اس سے جو تم شرک کرتے ہو اس کے ساتھ۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اسے دہرائے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ اگر کوئی تمہارے پاس دلیل ہے تو لاؤ اس کو اگر سچے ہو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ،
کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین کے رازوں کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. وما یشعرون ایان یبعثون، یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، اثر یہ ہے کہ گم ہو گیا ان کا علم آخرت کے معاملے میں. بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کے بارے میں اندھے ہو گئے ہیں. وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں اذا کننا ترابا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، انا لمخرجون، تو کیا ہم زمین میں سے نکالے جائیں گے. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، بلا شبہ دھمکی دی گئی ہمیں اسی کی اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی پہلے. یقیناً یہ پرانے افسانے ہیں جو پہلے لوگوں کے اندر بھی مشہور تھے. قل سیلوا فی الارض، کہو کہ زمین میں چلو پھرو، دیکھو، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا. ولا تحزن علیہم، اے نبی ان کے حال پر رنج نہ کرنا، افسوس نہ کرنا. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور ان کی چالوں پر دل گرفتہ بھی نہ ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں کہ کب پوری ہوگی یہ دھمکی. ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر سچے ہو. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہو بہت ممکن ہے کہ لگا ہوا ہو پیچھے ہی تمہارے کچھ حصہ اس عذاب کا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے ساتھ بڑی عنایت کا معاملہ کرنے والا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جس کو وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین کی مگر یہ کہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، یقیناً یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے ان باتوں میں سے اکثر کی حقیقت جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ مومنوں کے لیے ایک ہدایت اور رحمت ہے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بلا شبہ تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے. وہو العزیز العلیم، اور وہ زبردست سب کچھ جاننے والا ہے. فتوکل علی اللہ، تو اے نبی تو بھروسہ کر اللہ پر. انک علی الحق المبین، یقیناً تو واضح حق پر ہے. انک لا تسمع الموتى، رہے دوسرے لوگ جو تمہاری بات کو رسپونڈ نہیں کر رہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یقیناً تم مردوں کو نہیں سنوا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ہی تم بہروں کو اپنی پکار سنوا سکتے ہو. اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں. وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور نہ تم راہ دکھا سکتے ہو اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکالنے کا. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، یقیناً تم سنوا سکتے ہو مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. فہم مسلمون، اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب آ پہنچے گا ہماری بات کے پورا ہونے کا وقت ان پر، اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، تو نکالے گی ہم ان کے لیے ایک جانور زمین میں سے جو باتیں کرے گا ان سے. ان الناس كانوا بآیاتنا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیات کا یقین نہیں کرتے تھے. کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں یوحنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک تھے، ان کے کچھ مکاشفات ہیں. ان کو اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے ریویلیشنز آف جان کے عنوان سے، تو آپ کو ملے گا اس کا ذکر کہ ایک درندہ جو ہے وہ نکلے گا زمین میں سے اور پھر وہ یہ باتیں جو ہے وہ کرے گا. غالباً یہ بات جو ہے اس کے ساتھ میچ کرتی ہے. واللہ اعلم. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم گھیر گھار کے لائیں گے ہر امت میں سے ایک گروہ. یُكَذِّبُ بِآیاتِنَا، جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیات کو. فَهُمْ یُوزَعُونَ، اور پھر ان کو درجہ بندی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، سامنے حاضر کیا جائے گا.
حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے سب کے سب، قالا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیات کو جھوٹا قرار دیا تھا؟ ولم تحیطوا بہا علما، حالانکہ نہ احاطہ کیا تھا تم نے ان کا علمی لحاظ سے، اما ذا کنتم تعملون، یا نہیں تو پھر اور تم کیا کرتے تھے، اما ذا کنتم تعملون، پھر اور تم کیا کرتے تھے، وائی ور یو ڈوئنگ آل دیٹ، ووقع القول علیہم بما ظلموا، اور پوری ہو جائے گی ہماری بات ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے، فہم لا ینطقون، بس اس روز وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، دیکھا نہیں، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ وہ اس میں آرام کر سکیں، والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے روشن بنایا، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، بڑی نشانیاں ہیں ماننے والے لوگوں کے لیے، یعنی جس کو میں نہ مانوں گا مرض ہو اس کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو ہول کھا جائیں گے سب کے سب رہنے والے آسمانوں اور زمین کے، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ سب کے سب عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، سمجھتے ہو کہ یہ بڑے مضبوط ہیں، جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور حالانکہ وہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کرشمہ ہے اس اللہ کا جس نے حکمت کے ساتھ سنوارا ہے ہر چیز کو، انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ من جاء بالحسنۃ، تو جو بھی بھلائی لے کے آئے گا، فلاح خیر منہا، تو اس کو اس سے بہتر صلہ ملے گا، وہم من فزع یومئذ آمنون، اور اس لوگ وہ گھبراہٹ سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، ہاں جو برائی لائے گا، فکبت وجوہہم فی النار، تو وہ اوندے منہ ڈالے جائیں گے آگ میں، حل کہا جائے گا ان سے، حل تجزون الا ما کنتم تعملون، تو کیا تمہیں تمہاری کرتوتوں کا بدلہ نہیں دیا جا رہا؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ التي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں بندگی کروں صرف اس گھر کے اس رب کی جس نے اس کو حرمت والا بنایا ہے اور اسی کی ہے ہر شے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، فرما برداروں میں سے، اطاعت شاروں میں سے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، قرآن پڑھتا رہوں، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی بھی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو اپنے ہی بھلے کو، وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو بھٹکے گمراہ ہو تو اس سے کہہ دینا کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو کہ سارا شکر اللہ کا ہے، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں دکھائے گا اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، تو پھر تم ان کو پہچان لو گے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب تمہاری کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ